پوچھیں، اگر کوئی انکار کر دے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ حدیث ساتھ باب تو شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور کوئی تفسیر نہ ملے تو امام المفسرین ہے اہل سنت کا فخر الدین رازی، اس کی تفسیر کبیر میں پڑھ لینا۔ یعنی جو مسجد کے دروازے باقی سب لوگوں کے بند کرا دیے گئے تھے اور صرف علی اور نبی کا دروازہ چھوڑا گیا، تو یہ تفسیر کبیر میں ملتا ہے۔ اور آؤ تمہاری پرچیاں ہو گئی ختم، سوال کرنا بھی ہو تو تمہیں انداز بتاؤں سوال کا۔ نہیں، امیر کائنات کو بھی بگے شاہ جی، اب تفصیلی مجلس کا تو میرے پاس وقت ہی نہیں رہا، میرے مولا کو بھی یہی شکایت رہی ہے، حالانکہ امیر کائنات وہ خطیب ازل، ہر صاحب ممبر نے رسول کے بعد ممبر پہ آ کے کسی نے کم علمی کا رونا رویا، کسی نے کوئی دعا اللہ سے مانگی، کسی نے کوئی شکوہ خدا سے کیا، ایک علی ہی تو تھا جس نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمام حدود و قیود کی زنجیریں توڑ کے تقدیر کو چیلنج کر کے کہا تھا سلونی۔ سوال کرو، اور یہ دعویٰ نقوی صاحب 4 قسم کا ہے، میں یہی سنا کر میں سمیٹ لوں گا اپنے بیان کو۔ کبھی یہ فرماتے تھے سلونی عن اسرار الغیوب، مجھ سے غیب کے اسرار پوچھو۔ اور پوچھنے والے کیا پوچھتے تھے؟ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ اور پھر مجبوراً میرے خیبر شکن کو جواب دینا پڑتا تھا کہ بال اتنے ہیں اور ہر بال کی بنیاد میں ایک ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ حالانکہ اس نے علی کو جھٹلانے کی کوشش بھی کی کہ دلیل کیا ہے، بال اتنے ہیں۔ تھگے ہو باہر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ادھر والوں کیا دلیل ہے کہ بال اتنے ہیں؟ مولا فرماتے دلیل میں دیتا ہوں، اگر ایک بال کم یا زیادہ ہو تو علی کا قتل معاف، ورنہ اپنے آپ پہ لعنت کرے گا۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا حجام بلوا لیتا ہوں، ایک ایک بال اکھاڑ کے گنتا ہے۔ جب گننے کا نام ہے تو پھر کہا نہیں یار میں نے تسلیم کر لیا۔ تو کبھی کہتے ہیں اسرار کا غیب پوچھو، کبھی کہتے ہیں سلونی اما دون العرش، عرش کے ماورا کے مسئلے پوچھو، کبھی کہتے ہیں سلونی ان طرق السماوات فانی اعلم بها منی من طرق الارض، آسمانوں کے راستے پوچھو، میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستوں کا زیادہ عالم ہوں۔ اور کبھی پابندیاں اٹھا، کیا ہوا؟ کبھی پابندیاں ہٹا کے مطلق فرمایا سلونی ما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھو۔ اور پھر سبق دینے والے نے بگے شاہ جی سبق بھی دیا، اور اس سے پہلے کہ تم بے دم ہو کے سونا شروع کر دو میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ ہاں نہیں، تم لوگوں نے مایوس کیا ہے مجھے، وہ خدا کی قسم بہت تکلیف پہنچی ہے مجھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تمہارا مبلغ علم اور تمہارے ذہنوں کی رسائی یہ ہے تو میں تم سے کہتا ہی نہ کہ 9 محرم کو سوال لانا۔ بخدا بہت دکھ پہنچا۔ میرا تو ارادہ تھا کہ کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں گی کہ جس سے آل محمد کے حقائق، ان کے اسرار، ان کے منازل، ان کے معارف کھلیں گے۔ جی ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارے بچی بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے تقدیر میں ہمارا جو ہے ولایت جو ہے وہ تقدیم کیا گیا ہے، ملایا کیا ہے۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی اسپیشلائز یا پرٹیکولر قسم کے شیعہ ہے یہ کامنلی سارے شیعہ اس میں شمار کیا ہے؟ جس نے بھی محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے اور جس کے بارے میں یہ ضمانت ہو کہ اسے آخری ہچ کی اقرار ولا پہ آئے گی، وہ چاہے کوئی ہو،
وہ چاہے سلمان ہو یا غضنفر جیسا گناہگار ہو. کیونکہ یہ انعام تو اقرار ولا کے صلے میں ہے، اور چونکہ اللہ جانتا تھا کہ کون کون اس اقرار ولا پہ قائم رہ کے مرے گا اور کون بھول جائے گا، لہذا یہ ولا کے اقرار کا صلہ ہے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ جب مولا نے پوچھا کہا سلونی، لوگوں نے کیا پوچھا؟ داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ اور علی سے پوچھنا کیا چاہیے تھا؟ کونے سے ایک شخص اٹھا، نقوی صاحب، اس نے کہا یا امیر المومنین این جبرائیل فی ھذا الوقت، یا علی مجھے تو بس اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے. ناظر بلا تشبیہ، ناظر یمینا و شمالا فوقا و تحتا خلفا و قداما وقال انت جبرائیل. مولا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا اور کہا تم جبریل ہو. جی فرمائیں. سب لوگوں کے لیے ہے، کسی نے نہیں کیا. میرا ایک سادہ سوال ہے، اگر کوئی شخص جب سے ہوش سنبھالے ساری نمازیں ادا کرے، روزے بھی سارے رکھے اور حج بھی سینکڑوں کر لے، زکات خیرات بھی دے، داڑھی بھی رکھی ہو، کیا وہ ان سب عبادتوں کے گھمنڈ پہ جنت میں چلا جائے گا؟ اگر وہ غم حسین کا عقیدہ نہیں رکھتا اور غم حسین نہیں بناتا، کیا اس کے بغیر اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، وہ نقوی صاحب کی اور میری نہیں تو چل ہی نہیں سکتی. بس حضور اب چٹ نہیں، اب بعد میں تفسیر عیاشی دو مجھے. ہاں اب کوٹھی پہ تشریف لائیے گا. تفسیر عیاشی پڑھی ہوگی یہاں، دوسری جلد، 2 جلدیں ہیں، دوسری جلد پڑھی ہوگی. آنکھوں کے بھی اندھے ہو اور عقل کے بھی اندھے ہو. لائیے مجھے دیجئے کیا ہے. اس وقت تک آپ کہاں تھے؟ گناہ کر دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو اجازت دے کر. چشمہ لاؤ. حضرت ابو ذر کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جناب مالک اشتر نے. باقی یوں روٹنا نہیں چاہیے. ذکر آل محمد میں کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو آ کے احسان نہیں کرتا کوئی، یہاں سائل بن کے آنا چاہیے. آپ برادری کے فرد نہیں ہے. میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے ہوئے کہ ناراض ہو کے چلے جائیں گے تو میں پیچھے منانے کے لیے آؤں گا. نقوی صاحب کا سوال آپ نے سن لیا کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کے گھمنڈ میں ہے کہ میں جنت چلا جاؤں گا. سورہ کہف کی آیت ہے. اب یہ تفسیر عیاشی ہے. کل کو کوئی نہ پھونکے کہ میں تفسیر پھر رائے کرتا ہوں، ورنہ میں کتی سے زبان کھینچنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے غضنفر کو. خدا کہہ رہا ہے سورہ کہف میں، آخری آیت ہے سورہ کہف کی، فمن کون یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولو یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ فرماتا ہے جو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، ایک تو عمل صالح کرے، دوسرے شرک نہ کرے. یہ تفسیر عیاشی، اس سے بڑی تفسیر تمہارے مذہب میں کوئی نہیں. 1100 سال سے زیادہ پرانی تفسیر. سماع بن بہرام امام صادق سے پوچھ رہا ہے مولا وہ عمل صالح کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جو میں کروں اللہ مل جائے. قال العمل الصالح معرفت الائمہ. فرمایا ہم 12 اماموں کی معرفت عمل صالح ہے.
جیتے رہو. عمل صالح کی بات میں نقوی صاحب صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں 20 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے اس وقت سوچنے پر زیادہ بھی دے سکتا ہوں. ان میں بھی میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی. حسنین کے بابا کو خطاب کر کے رسول فرما رہا ہے یا علی لو قام عبد مثل ما قام نوح فی قوم